دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ اکثر اپنے بیانات میں گفت و شنید میں اور اکثر اسفار میں آپ یہ ذکر کرتے ہیں کہ مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت یاد آتی ہے اور میں انہیں یاد کرتا ہوں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ صحابہ تو اور بھی ہیں لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ آپ کو یاد آتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تمام صحابہ اکرام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى یہ کہہ کر انہیں امام الاتقیاء کا تاج پہنا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت پر اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام صحابیت ہو، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآنی آیات کے تحت تمام صحابہ اکرام سے تقوی میں عرفہ و اعلیٰ ہونا ہو، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر مال خرچ کرنے میں، جان خرچ کرنے میں، اولاد قربان کرنے میں، یا کوئی ایک بندہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کسی پر رک جائے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تمام صحابہ میں اگر کسی کی انتہا درجے پر پہنچ کر مصطفیٰ کریم کے چہرے پر نظر رکتی ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اور تمام صحابہ میں اول درجہ میں اگر مصطفیٰ کریم کی نظر کسی پہ ٹھہرتی ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ تو یہ اس درجہ قریب ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے وارث کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمانے کے قریب ہیں تو موجود تو عباس بھی ہیں، سلمان ابو ذر بھی ہیں، مقداد حسن و حسین اور علی بھی ہیں، عثمان طلحہ زبیر بھی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا فرما رہے ہیں؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بات ابو بکر صدیق کو بلا کر ارشاد نہیں فرمائی، لوگوں کو پیغام دے کر بھیجا کہ جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ لوگوں کو نماز پڑھائے، تاکہ پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان پر اس وقت صحابہ اکرام گواہ ہو جائیں کہ حضور علیہ السلام نے جس کے لیے پیغام دیا وہ صرف ابو بکر صدیق کے لیے پیغام دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک وہ واقعہ ہے یا وہ حضور علیہ السلام کی محبت کا انداز ہے جس وجہ سے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین اسلام پر، مسلمانوں پر جو محبت کے، پیار کے، احسانات کے انگنت احسانات ہیں ان کی میں گنتی نہیں کر پاتا، اور وہ الفاظ ہیں جو مجھے حیران کر دیتے ہیں اور میرے لیے پھر وہ پیمانے ٹوٹ جاتے ہیں، میں گن نہیں پاتا۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک الفاظ کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، اور اس بھرے مجمع میں حضور علیہ السلام نے پوچھا تم میں سے کوئی ہے جو مجھ سے کوئی مطالبہ کرنا چاہے، کوئی لے دے ہو تو یہاں مجھ سے سوال کرے، آخرت میں سوال نہ کرے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا آپ نے ایک موقع پر مجھ سے درہم لیا تھا تو وہ مجھے واپس کر دے۔ حضور قریب آئے تو ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ میں نے آپ کا ایک درہم دینا تھا، میں آپ کی طرف سے اسے دے دوں؟ حضور نے فرمایا دے دیں۔ تو وہ درہم مٹھی میں پکڑ کر رونے لگا کہ یا رسول اللہ میں درہم لینے نہیں آیا تھا، میں تو ایک نشانی لینے کے لیے آیا تھا۔ اسی محفل کے اور بھی واقعات ہیں، لیکن اسی محفل میں جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک درہم کا حساب برابر فرما رہے تھے، جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، میں چھڑی مار کر آپ سے بدلہ لے لوں؟ اور حضور فرما رہے تھے اس کے ہاتھ میں چھڑی دے دو، یہ بھی مجھ سے یہاں بدلہ پورا کر لے۔ لمبا واقعہ ہے، جب وہ حضور کے قریب پہنچا تو حضور علیہ السلام نے اسے کہا بدلہ لو۔ اس نے کہا آپ نے جب چھڑی ماری تھی تو میرے بدن پہ چادر نہیں تھی، تو آپ کے بدن پہ چادر ہے تو برابر کیسے ہوگا؟ حضور نے اپنے شانوں سے چادر ہٹائی اور فرمایا بدلہ لے لو۔ تو وہ قریب آیا، اس نے چھڑی پھینک کر مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ بدلہ لینے کے لیے نہیں،
آپ کے جسم اطہر کو بوسہ دے کر اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کروانے کے لیے آیا۔ اس درجہ حضور علیہ السلام جب دنیا میں لوگوں کا بقایا ادا کر رہے تھے، حضور نے اس محفل میں ارشاد فرمایا، لوگوں، ابو بکر کے مجھ محمد پہ اتنے احسانات ہیں، اس کی گٹھڑی تو میں اپنے سر پہ لاد کر جا رہا ہوں، اللہ قیامت میں ابو بکر کو اس کے احسانوں کا بدلہ دے گا، میں محمد دنیا میں اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ جب رحمت کائنات کی زبان اقدس سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات آ جائے اور بھری محفل میں آ جائے، اہل بیت اور صحابہ تمام ہی اسے سن لیں، تو پھر اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے لیے یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ اکرام میں سیدنا ابو بکر صدیق کا نام آنے پر سب کی گردنیں ادب سے جھک جاتی تھی، اور یہی پھر وہ ہستی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا جو سب سے پہلا اجماع ہوا، جو سب سے پہلا اس امت کی وحدت اور اتحاد کا عملی نمونہ بن کر سامنے آیا، تو وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا فیصلہ تھا۔ تو حضور اس درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق سے محبت فرمائے، اور اہل بیت اور صحابہ تمام ہی امت کی وحدت کی پہلی تصویر ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی صورت میں مکمل ہو جائے۔ اب آپ بتائیں، دنیا میں حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کو حضور کے اصحاب میں سب سے پہلے ابو بکر کی محبت یاد نہ ہو تو پھر کس کی محبت یاد ہوگی؟ اللہ میری نسلوں میں بھی اسے باقی رکھے، میرے لیے تو یہی سعادت ہے دونوں جہانوں میں۔ شہید اسلام مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ کے فرزند ہیں، ان کا آپ خون ہے، تو جرنیل اسلام میں ایسی کون سی خوبی تھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ میں بھی ہے؟ دیکھیں، اصل اور نقل میں دنیا میں بہت فرق ہے۔ دنیا کے جتنے بھی پھل ہیں ان سب کو ہم کھاتے وقت یہ کہتے ہیں وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، کہ یہ تو ان پھل کے نقل ہے جن کا اصل اللہ نے جنت میں رکھا ہے۔ تو ہم تو اس جرنیل اسلام رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں زیادہ تر لوگوں کو مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ 2 گھنٹے بات کر رہے ہیں تو آپ 2 گھنٹے بات کر رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر ان کی ڈریسنگ ایسی تھی تو آپ نے ویسے کر لی، یا بندہ خود اگر کبھی یہ سمجھنا شروع کر دے تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ نادان کوئی نہیں ہو سکتا جو یہ سمجھے کہ انہوں نے اگر درس نظامی کیا تو میں نے بھی کر لیا۔ میں ان کی اس زندگی کو بھی دیکھ چکا ہوں جو ساری دنیا کے سامنے تھی، جلسہ، جلوس، اجتماعات، پروگرامات، جیلیں اور اسمبلی اور سیاست، اور میں ان کی اس زندگی کو بھی دیکھ چکا ہوں جس کی وجہ سے ان کی باہر کی زندگی دنیا کو یاد ہے۔ وہ زندگی ان کی خلوت کی زندگی تھی جو دیکھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں ان کی زندگی کے اس گوشے سے واقف ہوں، اور ان کی باہر کی زندگی اصل میں بیس کرتی تھی ان کی خلوت کی زندگی پر، اور میں نے خلوت میں ان سے زیادہ تقوی والا اور کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے خلوت میں ان سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، ان سے زیادہ اپنے معمولات کی پابندی کرنے والا، ان سے زیادہ درود پاک اور وظائف کی پابندی کرنے والا، ان سے زیادہ تہجد کی نماز میں اللہ سے رو رو کر دعائیں کرنے والا۔ آپ اندازہ تو کریں، مسلسل اسفار ہیں، اور بم دھماکے کے بعد تو ان کا جسم بھی بہت صحت مند نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اسفار ہیں، جسم پہ 114 زخم ہے، اور دنیا بھر کی پریشانیاں، مسئلے، مسائل ان سے گزر رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ اگر وہ رات 2 بجے بھی بستر پر لیٹے ہیں تو 3 بجے تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ خلوت کی زندگی ہے جو باہر آپ کو وہ نور عطا کرتی ہے۔ جب لوگ غلط فہمی میں آ جاتے ہیں، وہ صرف باہر والی زندگی کو سامنے رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے پورا کر لیا۔ نہیں، یہ وہ صفت ہے جو حضور کے مقابلے میں آنے والوں نے حضور کے اصحاب کی اپنے لوگوں کو جا کے بتائی تھی کہ بھئی ایسی قوم سے پالا پڑ گیا جو رات کو مسلح کی پشت پہ سوار ہوتے اور دن کو گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوتے۔ اب یہ رات اگر مسلح کی پشت پر آپ سوار ہیں اور آپ کا اللہ سے تعلق برابر ہے،
تو دن میں گھوڑے کی پشت پر آپ بیٹھے ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. آپ کا اللہ سے تعلق کمزور ہو جائے, آپ مسلح کی پشت پہ کمزور ہے, اللہ سے آپ کا بھروسہ اور توکل کمزور ہے, ساری دنیا کا ایٹم بھی آپ کو مل جائے, آپ دنیا میں کبھی غلبہ نہیں پا سکتے. تو یہ وہ زندگی کا حصہ تھا جسے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی چھوٹا سا ذرہ بھی مجھے عطا کر دے تو میری زندگی میں وہ پھیل کر نور بنا دے. اور اس کی کوشش میں سمجھتا ہوں کہ پورے اخلاص کے ساتھ مجھے, میرے بھائیوں کو اور میری اولاد کو, ہم سب کو کرنی چاہیے کہ ہماری خلوتیں بھی اللہ کے نور سے منور ہوں اور ہماری جلوتیں بھی اللہ کے نور سے منور ہوں. مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کے مرکزی قائد بھی تھے اور مرکزی ذمہ دار بھی تھے, اور آپ ان کا خون ہیں. آپ کے پاس جماعت میں اس وقت اہل سنت والجماعت میں کیا ذمہ داری ہے؟ جہاں تک بات ذمہ داری کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ناموس ختم نبوت, ناموس صحابہ و اہل بیت کی ایسی تحریک جس میں قربانیاں, شہادتیں اور ایسے عظیم تر لوگوں نے اپنی زندگی میں اسے زندگی کے آخری سانس تک جاری رکھا ہو, اس فکر سے ایک آخری درجہ کے کارکن میں بھی اگر آپ وابستہ رہیں تو آپ کے لیے اس سے بڑے اعزاز کی اور کوئی بات نہیں ہوتی. باقی حضور کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے, صحابہ اہل بیت کی ناموس کے تحفظ کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے, پاکستان کے استحکام کے لیے ہمیں اپنی صلاحیتوں سے, اپنے وقت سے جتنا ہم کر سکے ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ.